اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی سے تقریباً 2000 سال پرانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ارض شام میں، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، جس پہ یہودیوں نے بیشتر علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام. پھر یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے، پھر وہاں ظلم ہوا. موسیٰ علیہ السلام پھر مصر میں، پھر فرعون کو اللہ نے غرق کیا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ جہاد ہوا اور پھر دوبارہ فلسطین پہ، بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ ہوا. اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر، جنہوں نے دنیا کے بیشتر علاقوں کو فتح کیا اور زبردست اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 550 600 سال پہلے آخری بنی اسرائیل کے پیغمبر آئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ تھیں حضرت مریم، اور حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. اور زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں وہ ظاہر حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں. تو حضرت مریم کی جو والدہ تھیں وہ حضرت عمران کی زوجہ تھیں. حضرت عمران کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، سورہ آل عمران میں اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں. چونکہ سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرے سے ہی سورہ مریم شروع ہو رہی ہے، اور پھر آگے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اس لیے میں نے مختصراً یہ نسب تھوڑا سا بیان کر دیا تاکہ آپ کے سامنے وہ پورا خاکہ دوبارہ آ جائے. تو بیت المقدس کے قریب ہی ان کی آبادی تھی. حضرت عمران بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی زوجہ کے ہاں اولاد ہوئی حضرت مریم کی، اور آپ کی حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت مریم کی کفالت کی حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ نے. حضرت زکریا علیہ السلام کے خود اولاد نہیں تھی، آپ بھی اللہ کے پیغمبر تھے. تو زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کو شروع کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پرانا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے اور آل عمران کے خاندان کے ایک فرد تھے. انہیں بڑھاپے میں اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دیے. اب حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اسے بیت المقدس اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. سورہ آل عمران میں اس کا تفصیلی تذکرہ میں کر چکا ہوں جہاں یہ آیات آئی تھیں. تو حضرت مریم پیدا ہوئیں، ان کو اشکال ہوا کہ یہ تو بیٹا نہیں ہے، یہ تو بیٹی ہے. تو اللہ جانتے تھے اس بیٹی سے اللہ ایک بیٹا دینے والے ہیں اور بڑے معجزے کے طور پر وہ بڑے عظیم پیغمبر ہوں گے. تو اب حضرت مریم کی جو کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. حضرت زکریا کے گھر میں ہی پلی بڑھی. تو قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کیسے حضرت مریم کو ہم نے ایک بیٹا دیا، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھیں ان کی مراد کس طرح سے پوری ہوئی ہے کہ بیٹی سے اللہ نے بیٹا دے دیا، ڈائریکٹ بیٹا نہیں دیا. کیونکہ حضرت عمران کی جو زوجہ ہے نا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ میری مراد اللہ اس طرح سے پوری کرے گا کہ ابھی تو مجھے بیٹی دے رہا ہے لیکن وہ اتنی مبارک بیٹی ہے، اس کا آخری کتاب میں تذکرہ ہوگا. تو اس کا اللہ نے تذکرہ کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یہ سب مکی آیات ہیں. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود و نصارہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، اور کیسے بہترین انداز سے قرآن نے ان شخصیات کو، ان کی سیرت کو بیان کیا ہے جن کو عیسائی مانتے ہیں، لیکن ان کے تقدس کو جتنا اچھا قرآن نے بیان کیا ہے آج بائبل بھی اس طرح سے بیان نہیں کرتی ہے. تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے. اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا، کیونکہ حضرت مریم پاک دامن تھی. یہودی آج تک الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا، معاذ اللہ نقل کفر. تو جیسے اللہ نے انجیل میں حضرت
عیسیٰ کی پاک دامنی بیان کی، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول کے انہوں نے اپنی پاک دامنی بیان کی، تو اللہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی بیان، حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں تھے، بلکہ اللہ کے مقرب پیغمبر تھے۔ تو جب تواتر کے ساتھ، اخبار کے ساتھ ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر بھی اسی بات پہ ڈٹے رہنا یہ ہٹ دھرم اور ضدی ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل پرست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سائنسی لحاظ سے چونکہ ایسا ممکن نہیں ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں ماننا چاہیے، لیکن جب تواتر سے ایک خبر ثابت ہو جائے، سب آ کے بتا رہے ہوں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، تو بے شک خلاف عقل ہو، پھر مان لینا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو کرامتوں کا بھی ایسا ہی ہے، اگر کسی بزرگ کی کوئی کرامت، کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ کوئی محیر العقل کام ہوا ہے اور اس کو بیان کرنے والے مستند لوگ ہیں، تو آج کے لوگ بھی جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، یہ جناب قصے سنا رہے ہیں۔ تو بھائی اس کا مطلب آپ یہ مان گئے ہو کہ خدا کی قدرت عاجز آ گئی ہے۔ تو قیامت تک معجزے تو پیغمبروں پہ ظاہر ہوتے ہیں، معجزے پیغمبروں پہ اور اولیاء اللہ پہ کرامتوں کا صدور ہوتا رہے گا۔ دو انتہاؤں کی طرف آج لوگ چلے گئے ہیں۔ ایک انتہا تو یہ کہ جو عیسائی جس انتہا میں مبتلا ہوئے، انہوں نے معجزوں کو پیغمبروں کا فعل سمجھنا شروع کر دیا اور ان کو خدا بنا لیا، اور کرامتوں کو بھی ولی اللہ کا فعل سمجھنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ بدعتی مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کرامتیں ولی اللہ کر رہے ہیں تو ان سے مرادیں مانگو، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ دوسری انتہا ان مذہبی اسکالرز کی ہے جنہوں نے کرامتوں کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ کوئی بھی کسی کتاب میں کرامت کا کوئی واقعہ لکھے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت مریم تو پیغمبر نہیں تھیں، وہ تو ولی اللہ تھیں، ان کے ہاتھ پہ جب اللہ ان سے کرامت کو ظاہر کر سکتا ہے تو اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ کرامتوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ کرامت جو قرآن میں ذکر ہو اس کو تو ہم مانیں گے، جو قرآن میں ذکر نہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے، یہ تو آج کے دور کے واقعات ہیں۔ اب میں اگر ممبر پہ یہ واقعہ بیان کروں کہ میں نے شہید کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، حالانکہ یعنی سائنسی لحاظ سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب کوئی اس پہ کہے کہ یہ کس سے سنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، بے وقوف بنا رہا ہے لوگوں کو، اس کا مطلب میرے بھائی آپ یہ فرض کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ خدا کی قدرت پہلے تھی اب ہو نہیں سکتی، تو یہ بھی دوسری طرف غلو ہے۔ تو مستند ذرائع کے ذریعے، تواتر کے ذریعے کسی ولی کی کرامت اگر ہم تک پہنچے تو پھر اس کا انکار کرنا یہ اصل میں خدا کی طاقت اور قدرت کا انکار کرنا ہے۔ تو دو انتہاؤں کے درمیان آپ نے ایک بیلنس والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو ایک انتہا میں بدعتی لوگ گئے ہوئے ہیں، اور اس میں بدعتیوں میں ایک انتہا یہ بھی ہے کہ کرامت جس سے صادر ہو اس سے مرادیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ کرامتوں کے واقعات جن کی کوئی سند نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی سارے بزرگوں کی طرف انہوں نے جھوٹے قصے بھی منسوب کر دیے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی بزرگ کے نام سے کوئی کرامت بیان کر دے اس کو مان لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ بھائی جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزوں کا صدور ہوا، اسی طرح اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتوں کا صدور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کرامت مستند ذریعے سے وہ واقعہ ہم تک پہنچا ہو۔ تو اگر مستند ذریعے سے پہنچا ہے پھر اس کا انکار کرنا یہ اصل میں خدا کا انکار کرنا ہے، خدا کی قدرت اور طاقت کا انکار کرنا ہے، تو یہ بھی ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے۔ تو یہ چونکہ ایک بہت اہم مضمون تھا اس لیے میں نے تفسیر سے پہلے ہی اس کو بیان کر دیا۔ آگے ہم چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ کتاب میں مریم کا تذکرہ کیجئے، اِذِ انتبذت من اہلها، جب وہ دور ہوئیں اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرقی جانب، جہاں حضرت مریم کا گھر تھا وہاں سے مشرق کی طرف گئیں، فاتخذت من دونہم حجاباً، آپ نے ٹھہرا لیا لوگوں سے ہٹ کر ایک پردہ، جیسے کہ حیا کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ مکمل پردے کا انتظام کرتے ہیں غسل کرنے سے پہلے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے آپ کی طرف بھیجا اپنی روح کو یعنی جبریل کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مکمل ایک مرد کی صورت میں آپ کے سامنے، وہ انسان کی صورت میں آپ کے سامنے وہ ظاہر ہو گئے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، حضرت مریم ڈر گئیں، گھبرا گئیں، کہنے لگیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا، آپ سے، ان کنتا تقیہ، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تیرے اندر اگر اللہ کا ذرا سا خوف ہے تو میں پناہ مانگتا ہوں، تو ظاہر ہے جس کے اندر خوف نہیں ہوتا اس پہ تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔
تو فوراً جبریل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تو محض تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، ایک سفیر ہوں۔ کیا مطلب؟ میں انسان نہیں ہوں، رسول ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ۔ تو میرے نظر میں مرد اور عورت میں کا فرق برابر ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ عورت کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو یا مرد کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو، کیونکہ فرشتوں میں اللہ نے نر اور مادہ کا فرق نہیں رکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ایک لڑکی ہے جو پردے کے پیچھے غسل کے لیے ہے یا کوئی مرد ہے، تو اس لیے مجھ سے آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں بشر نہیں ہوں، صرف بشر کی میں نے صورت اور شکل اختیار کی ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ اس شکل میں آئے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں تجھے ہبہ کرنا چاہتا ہوں، گفٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک پاکیزہ بچہ۔ ساری تسلیاں حضرت جبریل نے نا ایک ہی جملے میں دے دی تاکہ حضرت مریم کی گھبراہٹ ختم ہو۔ پہلی بات، میں فرشتہ ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، نہ میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے۔ نمبر 2، میں بلا وجہ نہیں آ گیا، ایک آپ کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ہبہ کہتے ہیں تحفے کو، گفٹ کو۔ یہاں حضرت جبریل نے یہ بھی نہیں کہا آپ کے لیے آزمائش ہے، وہ ڈر جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا آزمائش ہے میرے لیے، تو تسلی کا جملہ کہا، میں آپ کو گفٹ میں دینا چاہتا ہوں ایک بچہ۔ تو ایک تسلی تو یہ ہو گئی، 2 تسلیاں ہو گئی۔ تیسری یہ کہ بچہ بھی پاکیزہ ہوگا، نیک بچہ ہوگا، ولد الزنا بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر اچھی اچھی صفات بھی ہوں گی۔ قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی میرے کیسے بچہ ہو جائے گا؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک بچہ گفٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو عورت کا مرد سے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، کیسے میرے بچہ ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے یعنی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہاں چھونے سے مراد یہ کہ نامحرم مرد، کیونکہ ظاہر ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں پلی تھیں تو یہ ظاہری معنی تو مراد نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی نامحرم مرد نے آج تک مجھے چھوا نہیں ہے، تو کیسے میرے بچہ ہو گیا؟ ولم اکو بغیہ، اور میں زانیہ بھی نہیں ہوں، یعنی بدکاری بھی جیسے کوئی چھپ کے کوئی عورت زنا کر رہی ہوتی ہے وہ بھی نہیں کیا میں نے، اور جائز یا ناجائز طریقے سے کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ تجھے کسی مرد نے غلط نہیں چھوا آج تک اور نامحرم مرد نے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور رہا تیرا یہ اشکال کہ مرد کے ملاپ کے بغیر تو بچہ نہیں ہو سکتا، تو تیرے رب نے اس کا جواب پہلے سے دے دیا ہے، وہ یہ ہے هو علی ہین، کہ یہ کام مجھ پہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، لیکن اللہ اس غیر معروف طریقے سے جو ایک عام نیچر سے ہٹ کر ہے حضرت مریم کو بچہ دے کیوں رہا ہے، اولاد دے کیوں رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل کے 2 دھڑے ہو جائیں گے، کچھ ولد الزنا کہیں گے معاذ اللہ، کچھ کہیں گے کہ نہیں پاک دامن ہے، تو اللہ یہ کام کر کیوں رہا ہے؟ تو اس کا جواب جبریل نے دیا، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دوں، ایک علامت بنا دوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ کا مقصد اس واقعے سے صرف اپنی قدرت کو ظاہر کرنا نہیں ہے کہ اللہ اپنی طاقت اور قدرت دکھائے، طاقت اور قدرت دکھانے کے تو اور بہت سارے ذریعے ہیں، اللہ انسانوں پہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہ اس بچے کو ایسا بنائے گا کہ یہ لوگوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے گا، ایسی پاکیزہ تعلیمات ہوں گی اس کی کہ اس کی تعلیمات کو فالو کر کے لوگوں نے جو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حلال کیا ہوا ہے وہ جہنم حرام کریں گے اور جنت اپنے اوپر لازم کر لیں گے، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی یہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ سارے کام کے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، جبریل کو شاید یہ خطرہ تھا کہ حضرت مریم پھر اشکال کریں گی، تو اس لیے جبریل نے کہا کہ اے مریم اس بارے میں اب مجھ سے سوال نہ کر، کان امرا مقضیا، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے ہونے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کو یقین کیسے آ گیا کہ یہ جبریل ہے، تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی حضرت جبریل نے جب بشر کی صورت میں ظاہر ہوئے اور یہ بات کہی اور جبریل واپس چلے گئے، تو حضرت مریم کو یقین ہو گیا کہ اگر یہ کوئی دوسرا غیر مرد ہوتا تو یہ واپس نہ چلا جاتا، ظاہر ہے برائی کی نیت سے آئے گا نا، کسی لڑکی کے ایسے جگہ جہاں وہ غسل کر رہی ہے، تو کوئی غیر مرد تو برائی ہی کی نیت سے آئے گا، تو حضرت جبریل نے یہ کہا اور چلے گئے، اس سے حضرت مریم کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے فرشتے ہیں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم تو راستے سے آ رہی تھی, انہوں نے دیکھا کوئی مرد نہیں, اچانک کسی مرد کا نمودار ہو جانا, تو اس سے بھی حضرت مریم کو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ غیر معروف طریقے سے ایک مرد اچانک ظاہر ہوا ہے, تو یہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے, عام انسان نہیں ہو سکتے. لیکن چونکہ شکل انسانوں جیسی تھی اس لیے اول نظر میں وہ ڈر گئیں, گھبرا گئیں, ورنہ قرائن سے ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دم جو ایک تمثل سے بظاہر یہی معنی ہوتا ہے, بظاہر لگتا ہے کہ اچانک حضرت جبریل جو ہے نا, بجائے کسی دروازے سے یا پردے کی آڑ سے آنے کے بجائے اچانک وہیں پہ نمودار ہوئے انسانی شکل میں. اور تیسری بات یہ بھی کہ حضرت مریم اللہ کی ولی تھیں, اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مضبوط الہام بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ فرشتے ہیں, لہذا آپ ان کی بات پر یقین کر لیں. تو بہت ساری ذرائع ہو سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو یقین دلایا. یہاں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے کیوں, کہ حضرت مریم گھبرا گئیں پہلے, تو اللہ ایسا انتظام کر دیتا. تو دیکھیں انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ انسانی شکل میں نہ آئے, تو اس لیے جبریل انسانی شکل اختیار کی, کیونکہ فرشتے کی جس طرح سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا نا, وہ انسانی عقل سے ماورا ہے, انسانی عقل سے اوپر کی چیز ہے. انسان کے عقل کے دائرہ کار میں اور بصارت کے دائرہ کار میں فرشتہ نہیں آ سکتا. تو جب بھی کسی نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے تو وہ انسانی شکل میں ہی دیکھا ہے. جیسے بدر میں صحابہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا گھوڑوں پہ اترتے ہوئے, تو جنہوں نے بھی جب بھی فرشتے کو دیکھیں گے تو وہ فرشتہ اگر انسانی شکل اختیار کرے گا تو دیکھیں گے, ورنہ نہیں. جنات کا بھی یہی ہے کہ اگر جنات انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو انسان کو نظر آتے ہیں, جن کبھی اپنی شکل میں انسان کو نظر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے فحملتہ, حضرت مریم کو حمل ہو گیا, فانتبذت بہ, اب جب بچہ جننے کا وقت آیا, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی بچہ جننے کا وقت آ گیا ہو, یعنی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دیر میں اس بچے کو مکمل حضرت مریم کے پیٹ میں بنا لیا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے لگے ہوں. اس کا تفسیریں اس سے خاموش ہیں, اگر کسی نے کچھ کہا بھی ہے کوئی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب تک کوئی یقینی روایت نہیں ملتی تو میں اس پہ بات نہیں کر سکتا, مل جائے گی تو انشاءاللہ بتا دوں گا. واللہ عالم. بعض حضرات اس طرف گئے کہ آنن فانن ہوا یہ, بعض اس طرف گئے کہ نہیں جی پورا 9 مہینے کا پروسیس ہوا. اگر 9 مہینے کا پروسیس ہوا تو حضرت مریم کے لیے یہ زیادہ بڑی آزمائش ہے, کیونکہ جب پریگننسی میں عورت کا پیٹ جب باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنے پیٹ کو چھپانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو حضرت مریم کئی مہینے تک پھر اپنے اس حمل کو چھپاتی پھرتی ہوں گی, اور اگر یہ آنن فانن ہو گیا تو بھی تو آزمائش کم ہے. فحملتہ, حضرت مریم کو نے اس بچے کو اٹھایا پیٹ میں, فانتبذت بہ, جب ولادت کا وقت آیا تو دور چلی گئیں, کیونکہ یہ بات حضرت مریم جانتی تھیں اور اللہ جانتا تھا, کسی کو حضرت مریم نے بتایا نہیں. دور چلی گئیں شرمندگی کے خوف سے, مکانا قصیا, کسی دور جگہ پر. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ, درد جو تکلیف ہے بچے کی ولادت کی وہ مریم کو کھجور کے تنے کے پاس لے آیا مجبور کر کے. عورت کو ایسے موقع پہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈی چھاؤں چاہیے ہوتی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی دائی نہیں تھی, کیونکہ چھپا رہی تھی سب سے, تو دور چلی گئیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے. تو اس تکلیف کی وجہ سے مجبور ہو کے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس گئی ہیں. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا, اور غم سے کہنے لگیں ہائے کاش اس دن سے پہلے میں مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, اور میں ایسی ہوتی کہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نامی کوئی دنیا میں آئی ہے. تو حضرت مریم کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا, ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی. وکنت نسیا منسیا, اور میں بھولی بھسری ہو جاتی, لوگ جانتے ہی نہیں کہ مریم نام کی کوئی لڑکی دنیا میں پیدا بھی ہوئی ہے. اس وقت تو حضرت مریم 9 عمر تھیں. تو وقت ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا ہے, انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کی حضرت مریم کو تو اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو حمل ہوگا, تو ظاہر ہے اللہ ہی کے ذمے تھا حضرت مریم کی برات کا اعلان کرنا, تو اس کے باوجود حضرت مریم کو یہ غم کیوں ہوا. تو اس آیت سے انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے. وقت چونکہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے.